السلام علیکم معزز سامعین کرام۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بظاہر ایک جنگجو اور مجاہد حکمراں تھے، مگر وہ اندر سے ایک نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ صوم و صلات کے پابند تھے اور اس کے پوشیدہ عملوں میں سے ایک عمل یہ تھا کہ وہ ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ہر انسان کی طرح ان کے دل میں بھی بس ایک ہی تمنا تھی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیں۔ سلطان کا یہ عمل برسوں سے جاری تھا۔ 557 ہجری کی ایک رات جب وہ سوئے تو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ نور الدین، دو آدمی مجھے ستا رہا ہے، جلدی اٹھو اور ان کے شر کا خاتمہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر چلے گئے تو دو نورانی چہرہ ظاہر ہوا جو انتہائی حسین و جمیل تھا۔ سلطان صبح اپنے نیند سے بیدار ہو کر اپنے معمولات کو پورا کرنے کے بعد دربار میں حاضر ہو گیا اور پورے دن اسی خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ دوسری رات آئی۔ سلطان نور الدین جنگی عشاء کی نماز کے بعد اپنے معمولات پورا کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، خواب میں وہی منظر نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، نور الدین، یہ دو لوگ مجھے بہت ستا رہا ہے، جلدی اٹھو اور اس کے فتنہ اور شر کو ختم کرو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور دو چہرہ نظر آیا جو انتہائی نورانی اور معصومیت سے بھری ہوئی تھی۔ سلطان نور الدین گھبرا کر اٹھے اور پورا جسم پسینہ سے شرابور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات سلطان کے کانوں میں گونج رہی تھی اور بدن پر لرزہ طاری تھا۔ اس وقت تک توبہ استغفار کرتے رہے جب تک کہ صبح کی اذان نہ ہو گئی۔ اس خواب کا ایسا اثر تھا کہ پورے دن کمرے میں رہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا۔ جب بیدار ہوئے تو سلطان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مدینہ کے جانب چہرے کر کے کہنے لگے کہ اس غلام کے ہوتے ہوئے کوئی ملعون میرے آقا کو اذیت نہیں پہنچا سکتا۔ صبح ہوئی تو سلطان نور الدین جنگی نے اسد الدین شیرہ کو اور یوسف کو اپنے پاس بلایا۔ پھر رازدارانہ طور پر اسد الدین کو دمشق کا منتظم اعلیٰ مقرر کیا اور 20 معتمد عمرہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ اس میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے۔ جب قافلہ روانہ ہو گیا تو سلطان کا حکم تھا کہ راستے میں کم سے کم آرام کرے اور اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز رکھے۔ یہ قافلہ 15 دن میں مدینہ منورہ پہنچ گیا تھا۔ 16ویں دن فجر کے نماز کے بعد قافلہ مدینہ کے حدود میں داخل ہو گیا۔ سلطان کی اچانک آمد سے مدینہ کا گورنر استقبال کے لیے آئے اور کہنے لگا کہ آپ پہلے کبھی بھی اس انداز میں مدینہ نہ آئے ہیں، آخر اس انداز میں آنے کا کیا سبب؟ سلطان نے مدینہ کے گورنر کے کان میں کچھ کہا جس سے وہ حیران ہو گئے اور پورے مدینے کی سرحد کی ناکہ بندی کروا دی اور ایک طویل میدان میں دوسرے دن تمام لوگوں کو جمع کیا گیا اور کھانے کی دعوت دی گئی اور سختی سے اعلان کرایا گیا کہ ہر شخص کھانے پر آئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور کھانا کھا لیا تو مدینہ کا گورنر اور سلطان نور الدین جنگی دونوں دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ہر شخص کا چہرہ غور سے دیکھنے کے بعد ہی اس کو میدان سے باہر جانے دیا جاتا تھا۔ تمام لوگ کھانا کھانے کے بعد سلطان سے ملتے رہے، یہاں تک کہ آخر آدمی بھی کھانا کھا کر سلطان سے ملا۔ سلطان نے جب دیکھا کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو بہت مایوس ہوئے۔ اتنے میں ایک امیر نے کہا، سب آ کر کھانا کھایا ہے صرف 2 آدمی کے علاوہ۔ یہ بات سن کر سلطان نور الدین جنگی کے چہرے پر امید کی کرن دوڑی اور حکم دیا کہ ان دونوں کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کو دربار میں حاضر کیا گیا جو کہ عابد کے شکل میں تھا۔ نور الدین جنگی نے ان کو پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی شخص تھے جو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو اور مدینہ میں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی سے نا آشنا تھی، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگا، میں قربت رسول چاہتا ہوں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی
سلطان نورالدین محمود زنگی ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب ہو کر کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کرو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو۔ ان دونوں نے اسی بے نیازی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول کے قریب مکان کرائے پر لیا ہے، اسی میں دن رات عبادت کرتے ہیں یا پھر گنبد رسول کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ یکایک سلطان نورالدین محمود زنگی کا لہجہ غضبناک ہو گیا اور کہا، سچ سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقوی کا رعب ڈال رہا ہو، تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہے مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نورالدین محمود زنگی کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آؤں ان دونوں کو اپنے تحویل میں رکھ۔ پھر سلطان اپنے عمرہ، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں مختصر سا سامان تھا جو کہ اس کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نورالدین محمود زنگی بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سل رکھی تھی۔ سلطان نورالدین محمود زنگی نے اپنے عمرہ کو اس سل کو ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ مشال لے کر اکیلے اس سرنگ میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نورالدین زنگی کے پیش نظر تھا اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ چومنے کے لیے صحابہ کرام بے چین رہتے تھے۔ آج وہ عظیم سعادت سلطان نورالدین محمود زنگی کے حصے میں آئی اور زارو قطار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو چوما اور الٹے پاؤں واپس لوٹے۔ پھر گورنر مدینہ کے استفسار کرنے پر سلطان عادل نے صرف اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگ کا خون کھولا اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا، اے سلطان ہم یہودی ہیں اور اپنے قوم کی طرف سے تمہارے رسول کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نورالدین زنگی غصے سے بے قابو ہو گئے، مسند سے اترے، اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کی سر قلم کر دی۔ اس کے بعد سلطان نورالدین محمود زنگی نے پورے مدینہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کے ہر گلی کوچے سے گزرے۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نورالدین محمود زنگی نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوا دی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کے دیوار آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نورالدین محمود زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول ہونے کا تصدیق فرمائی۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔